وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے الحمد. اللہ تعالیٰ کیسا. کیا نام ہے بھائی؟ کاشف رحمان. کاشف رحمان. کہاں سے کال کیا کاشف بھائی؟ میں نے کیا اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. جی سر حکم کریں. جی ابھی جو پچھلا بھائی تھا وہ تو اسی پہ بات کر رہا تھا کہ منافقین مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منافق تھے یا نہیں تھے. تو منافق تو تھے، لیکن آپ نے کہا کہ جو عمر اور ابو بکر ہے شیخین وہ بھی منافق ہے. تو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ سورۃ العمران میں آیت ہے، آیت نمبر 166. وما اصابکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم یوم التقا، وما اور جو الجمعانی تم لوگوں کو پہنچا جی یوم التقا یعنی ملا یا بدے مقابل ہو گئے، جمعانی دو جماعتیں، فباذن اللہ اللہ کی اذن سے، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ جان سکے مومنین یا معلوم کر سکے. اور اس کے ساتھ جو اگلا اٹیچ آیت ہے وہ 167 ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور وہ جو منافق ہیں اس کو بھی پہچان اور معلوم کر سکیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کا بھی ذکر کیا اور منافقین کا بھی ذکر کیا. یہاں جو دو جماعتیں مکمل ہو گئے وہ کفار اور مسلمان تھے، مومنین تھے، اور یہ غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب وہاں پر جو مومنین تھے وہ چلے گئے اور بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنایا. تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے. اور منافقین جو تھے وہ 300 اصحاب تھے، انہوں نے وہ واپس چلے گئے اور مومنین میدان پہ چلے گئے، مطلب ان جہاد پہ چلے گئے. تو جو بھاگ گئے، جو جہاد پہ چلے جو گئے بھاگ گئے وہ بھی منافق تھے نہیں تھے بھائی؟ آیت نہیں، اس میں عمر شامل نہیں تھے اور عثمان غنی بھاگے تھے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا بعد میں. عمر شامل ہے بھائی بھاگنے والوں میں، اور ابو بکر بھی بھاگے نہیں تھے. جی بھاگنے والوں میں عمر اور ابو بکر نہیں تھے. اور کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جب بھاگ جائے تو وہ پھر آیا کو ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا آپ کے لیے بھائی. دیکھیں بھائی آیا یہ ہے، آیا سورہ مبارک کے یہ آل عمران میں آیت نمبر 66. ایک منٹ بھائی، آیت نمبر 167. دیکھیں آیا اس لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منافق میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، آیا ان کے لیے نہیں ہے، آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بھاگ گئے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی اور جو لوگ بھاگ گئے تھے. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں صحابہ کے اقتداد بھاگ گئے تھے نا، بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے؟ بالکل شکست ہوئی تھی. نہیں بھاگے تھے، شکست ہونا بھی تھا نا، تو بھاگنے کا اجازت نہیں تھا نا. اب شکست ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا نا بعد میں جو آیات اتری. نہیں معاف نہیں کیا تھا اللہ نے، معاف نہیں کیا. وہ میں بتاتا ہوں، وہ معافی بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں. وما اصابتکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. جو آپ کو اصابت کر گئی، جو آپ کو دیکھنا پڑا یوم جنگ احد میں، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوا ہے. وليعلم المؤمنین، اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ معلوم کر مومنین، تاکہ کیا مومنین کو پہچانا جا سکے کہ مومنین کون ہے. تاکہ مومن منافق سے پہچانا جا سکے. بالکل وہ جو مسلمانوں کو جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور مسلمان بھاگ گئے نا. یہ اس سے نہیں، اگلا آیت بھی پڑھو نا، اگلا بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں مومن کے پہچان، کیونکہ مومن اور کافر کا تو پتہ ہی ہے، کافر سامنے کفار کا لشکر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کافر کون ہے. لیکن مومن اور منافق ان کا پہچان کرانا کافی مشکل ہے. وہ کیونکہ منافق بھی کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے نا. لیکن جو جنگ سے بھاگے گا وہ پتہ چلے گا منافق ہے. جو جنگ میں رہے گا، نہیں بھاگے گا، جان قربان کرے گا، بیعت نہیں توڑے گا، یہ مومن ہے. اچھا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ
آگے بھی پڑھیں گے بھائی، آگے بھی پڑھیں گے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پہچانا جائے وہ لوگ جو منافق ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قتال کرو، یہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو پیچھے سے جو پکار رہے تھے. اس سے آگے والی آیت میں آپ کو دکھاؤں، اس سے بلکہ اس سے پیچھے والے آیت. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے. اب بھائی منافق بھی دو طرح کے تھے، ایک طرف ایک میدان جنگ میں نہیں آئے اور ایک میدان جنگ میں آ کے بھاگے تھے. ملاحظہ فرمائیے، ان سے بھی کہا گیا کہ قتال کرو. ایک منٹ تم سن لو نا بھائی، تم سن لو. یہ دیکھو، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی سورہ آل اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. تو منافق ایک طرح کے نہیں، منافق دو طرح کے ہیں. جن لوگوں سے کہا کہ جہاد کرو اور وہ جہاد کے لیے ایک دفعہ تو جہاد سے آگے نہیں کہا، جنگ ہی نہیں ہوگی. جو آیت آپ پڑھنا ہے نا اس میں یہ ہے، ان سے کہا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یا دفاع کرو. انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، جنگ نہیں ہوگی بھائی، اگر جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے، جنگ نہیں ہے. ایک وہ لوگ تھے جو آئے اور بھاگ گئے. اور میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، اب صبر کر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دو طرح کے منافق تھے، تو اللہ نے کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ ایک مومنین ہے اور ایک منافق ہے. اب مومنین وہی ہے جو جنگ میں چلے گئے، وہ پکے مومن ہیں، اور جو جنگ سے رہ گئے، جو جنگ سے بھاگ گئے، وہ بھی منافق ہیں. وہ بھی منافق ہیں. نہیں، وہ کدھر؟ ایک منٹ میں آپ کو، اللہ نے ذکر اس کا نہیں کیا ہے نا. جی بالکل ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آیا نمبر 179 میں ملاحظہ فرماؤ. 179 اللہ نے ذکر نہیں. ملاحظہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور پھر اس سے آگے فرمایا، آگے والے آیا میں، نہیں کون صورت ہے؟ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے. تو یہاں پر تو نہیں اللہ آ رہا ہے بھائی، آ رہا. 179 میں تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ 179 ہے، یہ 179 ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یہ انہی لوگوں کے لیے جو لوگ جنگ سے بھاگے تھے. اور اس سے آگے والی جو آیت ہے، ایک منٹ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ واضح طور پہ کون سی آیت ہے؟ اس سے آگے کچھ آیت کے بعد ہے. اب یہاں پر باغی کا ذکر ہے کہ جو باغ گئے وہ جدا کر دو، وہ خبیث اور وہ منافق. بالکل بالکل. یہ جو مکان اللہ لا بلے، یہ جو جنگ احد میں جو نہیں آیا یہاں پر حتی یمیز الخبیث، یعنی الگ کر دیا جائے، فرق کیا جائے، الگ کر دیا جائے. بالکل ذکر نہیں کیا گیا. بالکل بالکل. ہاں تو یہاں پر تو یہ ذکر نہیں کیا. بات سنو، یہاں پر یہ بات نہیں ذکر کیا گیا. ابھی دیکھو قرآن میں بھاگے، جو جنگ میں سے بھاگے نا، یہ آیا نہیں ہے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، یہ مرتد ہیں. کیا آپ مرتد ہو جاتے ہوئے؟ کن کو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مرتد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ بھی جنگ احد میں نازل ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اس لیے بھاگے کہ ہمیں کسی نے کہا کہ پیغمبر قتل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ حبیب ہمارے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، ان کی بھی موت ہوئی. افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ جو ہیں افإن مات او قتل انقلبت، کیا آپ مرتد ہو جاؤ گے؟ بھلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں بھاگے، اللہ نے خبر دی کہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. نہیں وارننگ دی. یہ تو یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو گئے، یہ تو بتایا گیا ہے نا کہ پھر مرتد ہو جاؤ گے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ تم مرتد ہو گئے.
اچھی بات ہے. میں ابھی پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں پہلے یہ بتائے کہ جو بھاگے گا وہ کافر ہی ہوگا. گناہگار کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو بھاگے گا وہ گناہگار ہی ہوگا کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. اب میں بتاتا ہوں. موبقات میں سے نا, موبقات میں سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم. میں بتاتا ہوں, میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین, ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو بھاگے ہیں یہ الفرار من الزحف, یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم الجزء الثانی, چاپ دار الفکر, سنہ 1436 میں چھپی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نہیں بھاگے تھے. دیکھیں عمر نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. یہ صفحہ نمبر 174 ہے, سورہ آل عمران ہے, آیہ نمبر 155 ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, جن لوگوں نے بھاگے تھے, جنہوں نے اپنی پشت کیا دشمن کی طرف. انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا, اللہ انہوں نے یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں, انہوں نے شیطان کی اتباع کیا اور شیطان نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کیا, ان کو گرایا. اوکے اچھا, اس کے نیچے دو روایتیں نقل کیا, دونوں روایتیں صحیح ہیں. روایت نمبر 6440 اور روایت نمبر 6441 ابن جریر نے. یہ ابو ہشام الرافعی ابو بکر بن عیاش سے, عاصم بن کلیب سے, اس نے اپنے والد کلیب سے, اس نے عمر بن الخطاب سے, کہ عمر بن الخطاب نے روز جمعہ خطبہ پڑھا اس نے, اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا, اور اس کو پسند تھا کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. پس جب وہ اس آیت تک پہنچا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, عمر نے خود اپنے زمان سے کہا لما کان یوم احد ہزمناہم, جب جنگ احد پیش آیا ہے, ہزمناہم, ہم نے ان کو شکست دی. اس نے کہاں شکست دیا؟ عمر نے کبھی جنگ ہی نہیں کیا, کسی بھی جہاد میں عمر کا کوئی جنگ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہم نے شکست دیا. کفار کو جو شکست دی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سید الشہداء حمزہ نے دی تھی. اچھا, ففررت, پھر میں بھاگ گیا, حتی صعدت الجبل, میں ففررت, میں نے فرار کیا, میں پہاڑی پہ چلا گیا. آیا وہی کہہ رہا ہے بلی استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم, کہ تم بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ تم نے میری بیعت کی, واپس آ جاؤ. انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی ہے, یہ جھوٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر قتل ہوئے تھے, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پیچھے سے پکار رہے تھے. تو جب وہ پکار رہے ہیں, احد گئے, احد اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدمی نیچے سے صدا آواز, احد کی پہاڑی بہت چھوٹی ہے. احد جو لوگ حج پہ گئے جانتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے اگر آواز دے دے نا, وہ اس کو سنائی دے دیتا ہے, اور پیغمبر بھی فضول میں آواز نہیں دیتے تھے کہ اگر سنائی نہیں دے رہا بلا وجہ آواز دے دیں. اچھا, تو میں پہاڑی پہ بھاگ گیا. فلقد رأيتني انزو كأنني اروى, تو میں نے دیکھا کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا ہوں کہ جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. خود عمر کے الفاظ ہیں کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا تھا, ابھی میں ختم کروں, کہ میں پہاڑی بکری ہوں. تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھاگ گیا, بھاگنے والوں میں سے ہے, اور یہ پہاڑی پہ چڑھنے والوں میں سے. اچھا, دوسرا جو ہے, اچھا قتادہ نے روایت کیا, وذلك يوم احد ناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ تولوا عن القتال وعن نبی اللہ یومئذ, صحابہ کی گروہ جو جنگ سے بھاگے تھے, اور انہوں نے وكان ذلك من امر الشیطان وتخویفه, اور یہ شیطان کی وجہ سے بھاگ گئے تھے, شیطان ان کو ڈرایا تھا. اچھا, تو پھر ثابت ہو گیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے رجال میں کسی کی بھی آپ جرح کریں, میں اس کا جواب دے دوں گا. اچھا, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ فرار من الزحف, جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ آیات قرآن کے خلاف ہے, اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اور ہم بتا بھی دیں گے کہ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے, بلکہ یہ قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ احزاب ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا پہلے سے کہ ہم فرار نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اللہ تعالیٰ اس وعدے کا حساب لے گا. اللہ نے وعدہ دیا کہ میں حساب لوں گا. آپ کہتے ہیں معافی ہو گئی ہے, وہ جو معافی ہے نا وہ عدم استعجال العقاب کے معنوں میں, جو بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی. اچھا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں, صحابہ سے کہہ دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اگر فرار کرتے ہو, جنگ سے بھاگتے ہو, یہ آپ کو منفعت نہیں دے گا. کچھ عرصے کے لیے تمہاری جان بچے گی, لیکن آخر میں مرنا ہی مرنا ہے آپ نے. اچھا,
ملاحظہ فرمائیے پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کفار سے تمہارا آمنا سامنے ہو تو پیچھے مڑ نہیں سکتے، ان کی طرف پشت نہیں کر سکتے، بلکہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے یولوہم الادبار کا، وہ اردو میں لفظ ہے نا گاف آخر میں ڈال ہے، گاف اور ڈال کہ وہ ان کی طرف بس مقعد ہے کیا مقعد ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کی طرف اپنا مقعد کر لیتا ہے، اپنا شرمگاہ دشمن کی طرف کرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، اس کے اللہ پہ اس پہ غضب ہے، ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کی جگہ جہنم ہے اور بری جگہ جہنم. اور ملاحظہ فرماؤ کہ یہ فرار جو ہے نا، فرار کفر کی دلیل ہے. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 141 کے بعد ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ مومن اور کافر کو الگ کر لیتا ہے فرار میں. یہ پڑھ لو، تمحیص بولتے ہیں خالص کرنے کو. اللہ مومنین کو خالص کر لیتا ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور نابود کر لیتا کفار کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہ انہی کے لوگوں کے لیے جو بھاگ گئے تھے احد میں، شان نزول پڑھ لینا تم. کیا تم حساب کرتے کہ تم جنت جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے؟ مجاہد صابر، جو مجاہد اور صابر نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اس سے پہلے تو تم بڑے نخرے کرتے تھے کہ ہمیں شہادت کی جو ہے بڑی تمنا ہے، اللہ ہمیں شہادت دے دے. اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے. فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اب شہادت کا موقع آیا ہے اور تم دیکھ رہے تھے اور بھاگ گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، سب کو موت ہوئی ہے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر یہ موت دیکھیں، افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر فرار من الزحف دیکھیں قرآن فضول سوال نہیں کرتا، یہ استفہام ہے توبیخ کے لیے کہ تمہارے یہ عمل کفر کے مترادف ہے. ومن ينقلب على عقبيه، اور جو مرتد ہو جاتا ہے فلا يضر، یہ کس ارتداد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ ارتداد ہے، جنگ سے بھاگنے والی ارتداد ہے. وسيجزي الله الشاكرين، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر 495. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ کبیرہ ہیں، 7 موبق ہیں. موبق کس کو بولتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنمی ہے، اس سے بچا کرو. وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، السحر، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا، وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور کسی مؤمنہ کو زنا کا اتہام دینا. بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جامع البیان سے بیان کیا کہ عمر نے اپنے ہی قول سے مطلب اپنا خود ہی فرمایا کہ میں بھاگ گیا، لیکن اس قابل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمر جو تھے اس میدان میں موجود تھے، بھاگے نہیں تھے، کیونکہ جب ابو سفیان کی طرف سے نعرہ لگایا گیا کہ ابو قحافہ جو ہے ابو بکر کیا وہ مر گئے، 3 دفعہ کہا، پھر عمر کے بارے میں بتایا کہ وہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جواب نہ دیں. بعد میں حضرت عمر بول پڑے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی فرمایا جو کیا ہے نا ابو سفیان ہے اس کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو، اور اللہ کی شہادت کی گواہی دی اور بتایا کہ تیرے برے دن آ جائیں گے. یہ جو حدیث ہے آپ کھول سکتے ہو 3039. تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ جنگ کے میدان میں موجود تھے. میدان وہ پہاڑی سے آواز دے رہے تھے، وہ خود میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب جامع اسی کتاب میں بھی ہے، حدیث میں پوری حدیث نہیں پڑھی، میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے جب آواز پہاڑی سے دے رہے تھے نا، پہاڑی سے دے رہے تھے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پہاڑی سے آواز دے رہے تھے. دیکھو کے پاس 176 کے پاس ہی موجود تھے. اچھا میں کھول لیتا ہوں. دیکھیں
دیکھیں عمر جب خود کہہ رہا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ میں بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑی پہ پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں بکری ہوں، پہاڑی بکری ہوں. اچھا یہاں پر تفسیر بیان کی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لیا گیا ہے. عمر کیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. فقلت لا اجد احدا يقول محمد قتل محمد الا قتلته، اور جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. تو یہ پہاڑی پہ بھاگ کے وہاں پہ دلیر ہو گئے، وہاں سے نعرے دے رہا ہوگا نہ وہاں سے. یہ آپ کون سے بتائے حدیث نمبر کون سا ہے بخاری میں؟ 3039. یہ دیکھو بھائی، یہ صحیح بخاری ہے بھائی، صحیح بخاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس تھے، اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہ عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. شابدار احیاء تراث العربی ہے، یہ حدیث نمبر 3039 ہے، یہ لمبی سی حدیث ہے 3039. اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات. اس نے پوچھا کہ اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان لوگوں میں؟ اس سے پہلے میں فقرہ پڑھوں. اچھا، اس سے پہلے جو فقرہ ہے وہ یہ ہے فذاك يدعوهم رسول في اخراهم فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه واله غير 12 رجلا فاصابوا منا 70 وكانوا النبي صلى الله عليه واله واصحابه اصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 و70 اسيرا و70 قتيلا. بہت سارے لوگ مرے تھے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے تھے. اچھا، تو ابو سفیان نے آواز دیا کہ کیا رسول افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ 3 دفعہ. فنہاهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یجیبوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا کہ کچھ نہ بولو. ثم قال فی القوم ابن ابی قحافہ، کیا قوم میں ابو بکر ہے؟ اچھا، تو 3 مرات. ثم قال فی القوم عمر ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع الى اصحابه، اس نے پوچھا کہ ان لوگوں میں عمر بھی ہے. دیکھو یہ حدیث دیکھیں، دیکھیں بھائی، اگر اس نے پوچھنا تھا نا ابو سفیان نے، پیغمبر کا پوچھا ہے تو صحیح ہے. ابو بکر کون ہے بھائی کہ وہ پوچھ لے؟ ابو بکر کوئی جرنیل ہے، ابو بکر کوئی بہادر آدمی ہے، ابو بکر کوئی مجاہد ہے. او بھائی وہ حمزہ کا پوچھے تو کوئی بات ہے، علی علیہ السلام کا پوچھے کوئی، مثلا زبیر کا پوچھے، طلحہ کا پوچھے. بھائی بات سنو، بات نہ کرو. ان لوگوں کا پوچھے جو مجاہد ہیں، بھائی یہ بھی زندہ ہیں، ان کے سے کوئی ڈر ہے. ابو بکر تو ایک برا آدمی ہے، اس کا کسی جنگ میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی کچھ کیا ہو. یہ تو واضح کہ ایک جھوٹی حدیث ہے. اور پھر اس نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ یہ کسی بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس کے والد صاحب تو مکے میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے مکے میں ان کا جو ہوائی پیشہ تھا کیا تھا؟ وہ پوچھ لینا، میرے کسی کلپ کو دیکھ لینا کہ یہ کوئی سردار تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی. ابو سفیان اگر پوچھنا تھا نا، وہ تو ان لوگوں سے پوچھتا نا کہ جو لوگ جن میں کچھ بہادری ہے، جو لوگ لڑنے والے. ابو درداء کا پوچھ لیتا بھائی، ابو درداء ہے، مر گیا، زندہ، جن سے ان کو صدمہ پہنچا. یہ جنگ بدر میں ان کے شکست ہوئی تھی. جنگ بدر میں ان کا مارنے والا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تھے. ان کے 70 سے زیادہ لوگ مرے تھے. تو یہ لوگ جنگ احد بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. اگر وہ ماں پوچھتا نا کہ کون بچا ہے، تو اس کو پوچھنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا پوچھنا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا پوچھنا تھا، یا وہ اصحاب جو لڑائی والے تھے. ابو بکر کا کیا پوچھنا اس نے؟ پھر عمر کا پوچھا، تو عمر نے لم يملك عمر فما ملك عمر نفسه، عمر نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا. فقال كذبت والله يا عدو الله، تو جھوٹ کہہ رہا ہے اے اللہ کے دشمن. الذين عادت الاحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤهم، جس لوگوں کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں اور وہ جو ہیں وہ تجھے برا دن دکھائیں گے. فقال یوم بدر ببدر، اس نے کہا آج یوم بدر کا انتقام ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ عمر وہاں پہ تھا، عمر نے پہاڑی سے کہا ہوگا. اور یہ تو پھر عمر کا پہاڑی سے کہا، ہاں اس میں تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہاں موجود ہی ہے نا. کہاں موجود ہے؟ دکھاؤ عبارت تم پڑھو. تم مجھے دکھاؤ نا، تم مجھے دکھاؤ کہ وہ وہاں پہ موجود تھا. میں لاجیکل آنسر دیتا ہوں، میں لاجیکل جواب دیتا ہوں. یہاں پر جو ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ ابو قحافہ اور عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے، زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، 3 دفعہ کہا. تو جب عمر نے سنا تو وہ جواب جب دیا تو قریب ہی تھے نا، دور نہیں ہوئے. وہ پہاڑی سے دیا ہوگا اس نے نا.
اور بھائی ابو سفیان دیکھیں میدان جنگ میں کوئی سرگوشی سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میدان جنگ میں لوگ دور دور ہوتے ہیں. اب بات سنیں میدان جنگ میں اب بات سنیں ایک منٹ بات سنیں، میدان جنگ میں کوئی اس طرح آرام سے اگر بات کرے تو کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ تلواریں چلتی ہیں، تو آواز اس میں شور بہت ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے بھی جو کہا ہوگا نا، زور سے اس نے کہا ہوگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے زور سے کہا ہوگا. تو اس میں کوئی معنی نہیں کہ عمر نے پہاڑی سے جواب دیا ہوگا کہ یہ سب زندہ ہیں، یہ سب زندہ ہیں. جی ہاں، کیونکہ اس میں بھی ہے، اس میں جامع البیان کی روایت میں بھی یہی ہے، جامع البیان کی روایت میں بھی ہے کہ وہ پہاڑی پہ جا کے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ بھی بہادری ہے بھائی. سند کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ جو لوگ اس کی سند کا پتہ نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں. تفسیر میں لے کے آیا کہاں سے اخذ کیا ہے، کہاں سے اخذ کیا. یہاں پر صحیح بخاری میں بتایا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اس نے یہ سب بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. نہیں وہ بتایا کہاں سے لیا گیا ہے. اس کے کئی اسانید ہیں، ایک سند نہیں ہے، بہت سارے اسانید ہیں کہ عمر یا احد فرار ہوئے تھے. ایک کتاب میں نہیں، بہت سارے کتب میں، انصاب الاشراف میں بھی ہے. میں نے یہاں پر عرض کر دیا کہ وہ قریب ہی تھے، جب بات سنی گئی نا تو قریب ہوئے نا، اگر قریب نہ ہوتے تو بات نہ سنتے، جواب نہ دیتے. اور بھائی جنگ میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جنگ میں لوگ زور سے بات کرتے ہیں. جنگ میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر ابو سفیان قریب تھا تو وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا نا، آواز نہیں دیتا. ابو سفیان اگر قریب ہوتا تو اس کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ خود دیکھ لیتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وہ دوری ہوگا، اس نے دور سے چیخ مارا کہ ہوگا پیغمبر زندہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں جب دور سے دور سے آواز دی ہے، جب دور سے چیخ ماری ہے تو عمر نے بھی دور سے چیخ ماری کہ وہ زندہ ہے. حالانکہ پیغمبر کا حکم بھی تھا کہ یہ کوئی نہ بولے. عمر نے پیغمبر کے وہاں پہ بھی وہ یہ فسق ہے نا بھائی، جو پیغمبر کا حکم نہ مانے، پیغمبر کا جو حکم نہ مانے، جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جواب نہیں دینا، اس نے پیغمبر کے حکم کی مخالفت بھی کیا نا، یہ زندہ ہے. شان اس طرح ہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے نا، پھر عطا بجاتا نا، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی، قرآن نے کہہ دیا اس کو دنیا اور آخرت پر عذاب آتی ہے، تو عذاب کہاں آ گیا؟ جو بھی گناہ کرتا اس پہ فوراً عذاب نہیں آتا. اتنے لوگوں نے گناہ کیا، اس پہ فوراً عذاب. ابو سفیان ابھی پیغمبر پہ تلوار چلائے، اس پہ کوئی عذاب نہیں آیا. ابو سفیان لشکر لے کے پیغمبر پہ اتنا جنگ کیا، اس پہ عذاب نہیں آیا. کہتا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب صحیح ہے، عذاب کو چھوڑ دو، وہ بات صحیح ہے آپ کی. اب یہ بتایا کہ ابھی آپ دیکھو بھائی، آپ نے زندگی میں مثلا کوئی نماز نہ پڑھو، آپ نے کبھی ہوا نا کوئی گناہ کیا، فوراً عذاب آ جاتا آپ پہ؟ آپ نے کبھی گناہ کیا زندگی میں؟ مجھے بتاؤ. نہیں بعد میں آ جاتا نا. گناہ کیا آپ نے؟ گناہ کیا نہیں کیا آپ نے؟ اتنے لوگ گناہ کرتے ہیں فوراً عذاب نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے. بعد میں کیوں نہیں آیا؟ کہ جس نے ساری زندگی رسول کی مخالفت میں گزاری ہو، اس پر غضب کیوں نہیں آیا؟ غضب آ گیا نا، وہ جہنم میں. نہیں دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافرین کو مہلت دے دو، میں ان کو تھوڑا سا مہلت دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، ساری زندگی ان کے گناہ میں گزر جاتی ہے، ان پہ عذاب نہیں آتا. اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی شخص پہ گناہ نہیں آیا تو اس کے سارے کام اچھے ہیں. اب آپ نے جو پہلے یہ بتایا، جو جامع البیان ہے جس نے روایت لی ہے، وہ کہاں سے لی ہے تفسیر میں؟ وہ خود مصادر میں سے جامع البیان، اس کے سند ساتھ موجود ہے. بتائے سند یہ ہے بھائی. ابو ہشام الرفاعی روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو بکر ابن عیاش سے، عاصم ابن کلیب سے، وہ اپنے والد سے. اب عاصم بن کلیب کے متعلق بھی جرا ہے اور عیاش کے بارے میں بھی جرا ہے، اور مخالف میں صحیح بخاری کی حدیث آ گئی. اچھا. اور بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ جان معلوم کرا سکے، مطلب عاصم ابن کلیب کون ہے بھائی؟ کہتے عاصم ابن کلیب میرے بھائی عبداللہ بن مسعود سے. عاصم ابن کلیب رجال مسلم میں سے ہے، اس کی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، اور کتب اربعہ نے اس کے حدیث نقل کی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عاصم ابن کلیب کون ہے. اچھا، طبقات الکبریٰ ابن سعد میں بھی اس کی توثیق موجود ہے. یہ کتاب تہذیب الکمال ہے، جلد نمبر 13. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1988 میں. عاصم ابن کلیب کے متعلق میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 537 میں. یہ عاصم ابن کلیب ہے.
عاصم ابن کلیب ابن شہاب ابن مجنون الجرمی الکوفی میم، یہ مسلم کے رجال میں سے. آپ کو پتہ ہے جو صحیحین کے رجال ہیں ان میں کسی قسم کی جرح نہیں ہوتی. اچھا، اور اس کے توثیقات میں دیکھو، احمد بن حنبل نے کہا لا بأس بحدیثہ، یحییٰ ابن معین نے کہا ثقۃ، نسائی نے کہا وکذالک قال نسائی نے بھی کہا ثقہ ہے. ابو عبید الآجری کہتا ہے کہ ابو داؤد سے میں نے کہہ دیا عاصم ابن کلیب کیسا ہے؟ قال كان من العباد وذكر من فضله، کہا یہ بڑا عابد آدمی تھا، اس کے فضائل کو ذکر کیا ہے. وكان افضل اہل الکوفہ میں سب سے بڑا عالم یہی تھا. ابن حبان نے اس کو کتاب ثقات میں ذکر کیا. استشهد به البخاری في الصحیح، بخاری نے بھی اس کے حدیث کو اپنے کتاب میں لایا. وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة وفي الادب وروى له الباقون، بخاری نے اپنے کتاب مفرد ادب مفرد میں اور رفع الیدین میں اس کی حدیث نقل کیا، اپنی صحیح میں بھی نقل کیا، اور باقی مسلم اور کتب اربعہ نے تو سے نقل کیا. اچھا، اس کے علاوہ کس پہ آپ نے جرح کیا؟ بن ابان بن عیاش ہے نا؟ ابان بن عیاش اس میں ہے نہیں بھائی، ابان بن عیاش اس سند میں نہیں. ابو ہشام الرفاعی یہ سند کوئی نہیں ہے، ابان کوئی نہیں ہے، یہ ابو ہشام الرفاعی ہے. ابو بکر بن عیاش وہ دکھا دوں آپ کو. ابو بکر بن عیاش جو ہے اس کے کتاب، اس کے احادیث بخاری مسلم وہ دونوں نے اس سے احادیث نقل کیا، اور کتب نے سب نے اس سے حدیث نقل کیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 چاپ چھپی ہے سن 1996 میں، ذہبی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 495 میں. 495 ابو بکر بن عیاش یعنی بخاری نے اس حدیث نقل کی، مسلم نے بھی نقل کیا. اچھا، اور کتب اربعہ نے بھی نقل کیا. اچھا، اس کی توثیقات اس کے کئی ایک ہیں. یحییٰ بن معین نے کہا ثقۃ غیر واحد، قال غیر واحد انه صدوق، بہت سارے لوگوں نے کہا وہ صدوق ہے، سچا آدمی ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کی حدیث میں آپ کو مسلم میں دکھاؤں، مسلم میں اس کی حدیث ہے، بخاری میں اس کی حدیث ہے. نہیں ابھی یوں کرے بس کہ جو اس طرح حدیث ہے اس واقعے کے متعلق صحیح بخاری میں 40-43 میں جو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ابو بکر نے نہیں عمر نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اس دوسرے تو وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ عمر ساتھ تھا ساتھ ہی ساتھ میں وہ پہاڑی سے اس نے جواب دی ہوگی نا. ابو سفیان کی آواز اس نے سنی ہے کہ پیغمبر زندہ ہے یا نہیں ہے، تو اس نے وہاں سے آواز دے دی کہ جی زندہ ہے. نہیں، جو فاصلہ ہو گیا فاصلہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی اور یہ دیکھو ابو سفیان کے درمیان، یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم ہے بھائی، مسلم صحیح مسلم. یہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث ہے. علی بن خشرم قال حدثنا ابو بکر بن عیاش، یہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 25 ہے. اوکے، بخاری میں بھی اس کے حدیث کئی مقامات پر ہے. یہ بخاری ہے بھائی، بخاری حدیث 1390، حدیث 1390. حدثنا اسماعیل عن ہشام وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان عن ہشام، یہ حدیث 1390. بلی حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بکر بن عیاش، اور اس کے علاوہ بھی اس کے حدیث موجود ہے بخاری میں. اوکے جی. اب جو دوسرا روایت ہے نا ساتھ والا، جب حضرت عمر نے جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا کہ اب یہ کر دینا چاہیے. کہاں پسند آ گیا؟ اس میں نہیں ہے کہ صحابہ کو کہا. دوسرا روایت ہے، دوسرا دیکھ لیں 40-43 بھائی ابو وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ ساتھ تھا وہ اس نے دیکھیں اس نے پہاڑی سے جواب دیا. آپ ثابت، جب ہم صحیح سند کے ساتھ ثابت کرتے ہیں وہ پہاڑی وقت کر میں پہاڑی پہ بھاگ گیا تھا. اور بھی روایات ہیں، صرف یہ روایت نہیں ہے، اور بھی روایات ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، ملاحظہ فرمائیے، کتاب انصاب الاشراف جزء 10 سن 1996 میں کتاب چھپی ہے.
یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 10 میں ابو عمر صاحب کے زمانے میں ایک صحابی تھا، اس کو عمر، ایک شخص تھا، اس کو عمر نے عطا زیادہ دی اور اپنے بیٹے کو کم دیا. تو کسی نے کہا لو زدت عبداللہ ابن عمر فإنه ابنك وهو لذلك مستحق، اپنے بیٹے کو زیادہ دے دو، آپ کا بیٹا مستحق ہے، اس کو زیادہ دے دو، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس آدمی کو آپ نے زیادہ دیا، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ دیا. فقال هذا ثبت ابوه يوم احد ولم يثبت ابو هذا. عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کا جو باب ہے یہ یوم احد یہ بھاگ گیا تھا، میرا بیٹا اپنے بیٹے کا کہا ہے عبداللہ ابن عمر کا باب یہ جنگ احد میں یہ ثابت قدم نہیں رہا، لیکن یہ شخص اس کا باب جو ہے جنگ احد میں نہیں بھاگا تھا، اس لیے اس کو زیادہ دے رہا ہوں. اوکے، اس کے علاوہ بھی اس کے مصادر ہیں. حنین میں بھی بھاگ گئے تھے نا، جنگ حنین میں بھی وہ تو مسلم میں بھی موجود تھے، 13 بندے باغی تھے اور اس میں حضرت عمر بھی موجود تھے ساتھ. سب صحابہ بھاگے تھے سوائے کچھ کے، سوائے 4-5 کے، سب صحابہ بھاگے تھے. 13 صحابہ تقریباً نام آئے، حنین میں سب بھاگے تھے بھائی، حنین میں سب صحابہ بھاگے تھے، قرآن مجید کی آیت ہے. 13 صحابہ کے علاوہ باقی سب بھاگ چکے تھے، 13 صحابہ بھاگ چکے تھے. تو عمر صاحب بھاگنے والوں میں تھے نا، شامل تھے، عمر صاحب بھاگنے والوں میں تھے. نہیں وہ شامل تھے، عمر بھاگنے والوں میں تھے بھائی. عمر بھاگنے والوں میں تھے، وہ اس کی بخاری میں بھی موجود ہے، اس کی روایت کئی کتب میں موجود ہے. بخاری میں دکھاؤں؟ اب یہاں پر جو یہ کتاب ہے بخاری بات اردو ترجمے کے ساتھ، ترجمہ ہے حافظ عبدالستار الحماد. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 367 میں. 367 یہ حدیث نمبر 4322 ہے، روایت ہے ابو قتادہ سے. لما كان يوم حنين نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين. جنگ حنین میں ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، تو میں نے گیا اس کافر کو میں نے قتل کرنے میں مدد دیا، قاتل کو میں نے قتل کیا. بہرحال وانہزم المسلمون وانہزمت معهم، مسلمان بھاگ گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا. اس دوران مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا تو میں بھی اضطراب کے ضد میں آ گیا. یہ دیکھیں اس نے کیسے ترجمہ کیا حماد نے انہزم المسلمون وانہزمت معهم، مسلمانوں میں اضطراب آ گیا. آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں انہزام کا مطلب اضطراب نہیں ہے، وہ بھاگنا ہوتا ہے. یہ فرادی جو ہے نا صحابہ کی عزت بچانے کے لیے وہ اس کو انہزام کا ترجمہ کرتے ہیں، کس سے؟ اضطراب سے. میں نے اچانک حضرت عمر کو لوگوں میں دیکھا فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ، تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ایسا ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ فرار کرو. امر اللہ کا مطلب نہیں ہے اللہ کا حکم ہے، امر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام، بس تقدیر ہے کیا کریں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ واضح ہے بھائی. یہ نہیں وہ بھاگنے کے متعلق یہ بھی آیا نا کہ ایک سائڈ پہ ہو جانا پھر حملہ اور ہو جانا، اس طرح بھی نہیں ہے نا جو بالکل فرار اختیار کرے اور پھر واپس نہ آ جائے. یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھاگ گئے تھے واپس آنے کے لیے. میں اس کا جواب قرآن سے دے دیتا ہوں بھائی. یہ کہتے ہیں بھاگ گئے تھے تاکہ واپس سائڈ پہ ہو جانا. یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ سائڈ پہ گئے تھے. ہاں ملاحظہ فرمائے قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ، سورہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 26 ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے جگہوں پہ آپ کی مدد کیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور جنگ حنین کے دن، جنگ حنین کے واقعے میں جب آپ کو اپنی کثرت پہ، ہمارا صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ، تعداد پہ بڑا غرور تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن آپ کی تعداد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اتنا وسیع آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. جو لوگ بھاگے تھے نا، ان کو بھاگنے کے لیے وہ اس لیے نہیں بھاگ رہے تھے کہ ہم واپس آ کے حملہ کریں گے، وہ بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے. ان پہ زمین تنگ ہو، زمین اتنا وسیع ہے، زمین ان کا چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا. کافر مار رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، کافر مار رہے ہیں، کافر. ثم ولیتم مدبرین، تو پھر آپ نے اپنا جو ہے نا تشریف شرمگاہ دشمن کی طرف کی اور بھاگ گئے آپ لوگ. یا بولو اب مزید بولو.
کہ یہ جو ہے واپس حملہ کرنے کے چکر میں یا انہوں نے یہ بھاگے تھے، نہیں، قرآن کہہ رہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ جو ہے اس کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، زمین ان کے لیے تنگ ہوئی تھی، جگہ نہیں مل رہی، اور قرآن آپ کو بتایا تھا نا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جو بھاگ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے نا، وہ آیات قرآن میں نے دکھایا، اس حد سے حدیث بھی دکھائی ہے، نہیں اس میں تخفیف، باب میں تخفیف بھی ہوئی ہے نا، کہاں تخفیف ہوئی ہے؟ غزوہ حنین میں کہاں تخفیف ہے؟ بھاگنے میں کوئی تخفیف نہیں ہے، بھاگنا جو ہے نا، بھاگنا کوئی تخفیف نہیں ہے، بھاگنا آخر تک گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، یہ کہہ رہے ہیں تخفیف ہوئی، کوئی تخفیف نہیں ہوئی، وہ تخفیف جو ہوئی ہے نا جو 20 آدمی 200 کے ساتھ لڑے نا، 20 آدمی 200 کے مقابلے میں، اس میں تخفیف ہے، 200 کہ 20 آدمی 200 کہ پہلے 20 آدمی 200 کے مقابلے میں ہے کہ 20 آدمی 200 سے جہاد کریں، وہ اس میں تخفیف ہے، وہ اس میں کچھ تخفیف ہے، اس طرح بھاگنے کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہے، ایک دفعہ بھاگے تو پھر وہ فسق ہے۔ اب وہ میرے پاس جو روایت تھی وہ مس ہو گئی، کہ جہاں پر 13 بندے ذکر کیے اس میں حضرت عمر بھی موجود ہے کہ وہ بھاگے نہیں تھے، موجود تھے، یہ خود واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ بھاگے تھے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں عمدۃ القاری ایک منٹ میں عمدۃ القاری اگر مجھے مل جائے فی شرح صحیح البخاری، نہیں وہ جلد نمبر 12 مجھے نہیں ملا، ہاں شاید مل جائے، ایک منٹ میں دیکھ لوں۔